جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک روایت بھیجی ہے مستدرک حاکم کی، سند متن اور ترجمہ وغیرہ سارا لمبی روایت، جس میں یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش کے اوپر کلمہ لکھا دیکھا تو اس کے نبی اللہ السلام کے وسیلے سے انہوں نے اللہ سے بخشش مانگی۔ یہ جو روایت ہے بڑی معروف، لیکن یہ روایت بھائی موضوع ہے۔ دیکھیں نا، ساتھ ہی امام ذابی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا تلخیص المستدرک میں کہ علامہ ذابی نے کیا کہا ہے، بل موضوع، بلکہ یہ موضوع ہے، اور صحیح بات یہی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا ھذا حدیث صحیح الاسناد قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو ہے اس کے اوپر اس کی روایتیں ان ابی کے ساتھ جو ہے نا ان کو موضوع ہی وہ سمجھا کرتے تھے، جیسا کہ ان کی کتاب المدخل سے یہ واضح ہے۔ تو اس لیے یہ تو بھائی بات پکی ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ پھر یہ قرآن پاک کے بھی صریحاً خلاف ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے، فقال اللہ یا آدم وکیف عرفت محمدن، یعنی کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا، کیسے پتا چلا؟ مطلب کہ تو نے تو انہیں دیکھا نہیں ہے، اور میں نے ابھی اس کو پیدا ہی نہیں کیا، تو نے کس طرح اس کو پہچان لیا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ آسمان کے اوپر یعنی عرش کے اوپر آپ کے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہے، تو یعنی وہ غرض و غایت بیان کی، لیکن یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے توبہ والے کلمات ذکر کیے ہیں، جن کے ذریعے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تھی۔ پہلے تو اللہ پاک نے پہلے پارے کے اندر یہ فرمایا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کلمے سکھائے، ان کلمات کے ذریعے پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ وہ کلمے کون سے ہیں؟ 8ویں پارے میں قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جی تو لہذا یہ روایت مستدرک کی موضوع ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔